بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ یہ ہے بیسک انگلش لینگویج کورس اور آج ہے کلاس نمبر 18۔ اگر آپ کی تعلیم کم ہے، آپ کو انگلش نہیں آتی یا بہت تھوڑی آتی ہے تو یہ کورس آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کورس میں 0 سے انگلش سکھائی جا رہی ہے، یعنی بالکل شروع سے۔ ایک ویڈیو میں صرف ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں۔ اگر آپ ویڈیوز کو پورا دیکھیں گے، سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو انگلش نہ آئے۔ تمام پچھلی کلاسز آپ کو پلے لسٹ سے مل جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اور اس چینل کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے them۔ them کا مطلب ہے انہیں، ان کو، ان کی، ان سے۔ یہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ افراد، چیزوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ them کا مطلب اچھے سے یاد کر لیجئے۔ them کا مطلب ہے انہیں، ان کو، ان کی، ان سے، اور یہ ہمیشہ زیادہ افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ جانوروں اور زیادہ پرندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ them کے حوالے سے ایک بات جو خاص طور پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ them ہمیشہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کے لیے یا واحد کے لیے آپ کبھی بھی them کا استعمال نہیں کریں گے۔ اب ہم them کے ساتھ بہت سارے سینٹینسز بنائیں گے اور آج کی ویڈیو میں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بہت سارے سینٹینسز خود سے بنائیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو آپ کی ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کو جملے بنانے بھی آئیں گے۔ آئے، میں، saw دیکھا، them انہیں، in میں، the park۔ I saw them in the park۔ میں نے انہیں پارک میں دیکھا۔ I saw them in the park۔ میں نے انہیں پارک میں دیکھا۔ I saw them in the park۔ میں نے انہیں پارک میں دیکھا۔ اگلا جملہ آپ خود بنائیں گے۔ میں نے انہیں اسکول میں دیکھا۔ اب آپ خود سے جملہ بنا کے چیک کیجئے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے۔ میں نے انہیں اسکول میں دیکھا۔ I میں، saw دیکھا، them انہیں، in میں، the school۔ I saw them in the school۔ میں نے انہیں اسکول میں دیکھا۔ I saw them in the school۔ میں نے انہیں اسکول میں دیکھا۔ کیا آپ نے صحیح جملہ بنایا تھا؟ کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلا جملہ جو آپ نے خود بنانا ہے وہ ہے میں نے انہیں بینک میں دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جملہ آپ بالکل ٹھیک بنا لیں گے۔ I میں، saw دیکھا، them انہیں، in میں، the bank۔ I saw them in the bank۔ میں نے انہیں بینک میں دیکھا۔ I میں، gave دیا، them انہیں، the books کتابیں۔ I gave them the books۔ میں نے انہیں کتابیں دیں۔ I gave them the books۔ میں نے انہیں کتابیں دیں۔ I gave them the books۔ میں نے انہیں کتابیں دیں۔ اسی جملے کی مدد سے آپ خود جملہ بنائیے۔ میں نے انہیں کھلونے دیے۔ امید ہے کہ آپ جملہ آسانی سے بنا لیں گے۔ کھلونوں کو انگلش میں کہتے ہیں ٹوائز۔ I میں، gave دیا، them انہیں، the toys کھلونے۔ I gave them the toys۔ میں نے انہیں کھلونے دیے۔ اچھا، اگر آپ نے یہ جملہ بنانا ہو کہ میں نے انہیں پین دیے تو کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ I میں، gave دیا، them انہیں، the pens۔ I gave them the pens۔ میں نے انہیں پین دیے۔ اگلا سینٹینس دیکھتے ہیں۔ The teacher
استاد. praised تعریف کی. praised تعریف کی. praised تعریف کی. them ان کی. the teacher praised them استاد نے ان کی تعریف کی. the teacher praised them استاد نے ان کی تعریف کی. the teacher praised them استاد نے ان کی تعریف کی. اب آپ نے خود سے جملہ بنانا ہے. میں نے ان کی تعریف کی. کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو پھر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے صحیح جملہ بنایا تھا. میں praised تعریف کی. them ان کی. I praised them میں نے ان کی تعریف کی. I praised them میں نے ان کی تعریف کی. اب آپ خود سے جملہ بنائیے. میرے بھائی نے ان کی تعریف کی. بہت ہی آسان جملہ ہے، یقیناً آپ بنا لیں گے. my میرا، برادر بھائی، praised تعریف کی، them ان کی. my brother praised them میرے بھائی نے ان کی تعریف کی. my brother praised them میرے بھائی نے ان کی تعریف کی. اگلا سنٹینس دیکھتے ہیں. سینڈ بھیجنا، them انہیں، دا میسج میسج کہتے ہیں پیغام کو. سینڈ them دا میسج انہیں پیغام بھیجو. سینڈ them دا میسج انہیں پیغام بھیجو. سینڈ them دا میسج انہیں پیغام بھیجو. اب آپ نے خود سے جملہ بنانا ہے. انہیں تصویر بھیجو. کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ ہے تو بہت آسان. تصویر کو انگلش میں کہتے ہیں پکچر. خود سے جملہ بنائیے اور پھر کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا تھا. سینڈ بھیجنا، them انہیں، دا پکچر تصویر. سینڈ them دا پکچر انہیں تصویر بھیجو. سینڈ them دا پکچر انہیں تصویر بھیجو. اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ آپ خود سے بنائیے. انہیں ایک تحفہ بھیجو. تحفے کی انگلش تو یقیناً آپ کو آتی ہوگی. تحفے کو انگلش میں کہتے ہیں گفٹ. چلیے اب چیک کیجئے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے. سینڈ بھیجنا، them انہیں، ایک، گفٹ تحفہ. سینڈ them a gift انہیں ایک تحفہ بھیجو. سینڈ them a gift انہیں ایک تحفہ بھیجو. اسی طرح کا ایک جملہ اور بنائیے. انہیں کچھ کھانا بھیج دو. کھانے کو انگلش میں کہتے ہیں فوڈ اور کچھ کو انگلش میں کہتے ہیں سم فوڈ، کچھ کھانا. اب آپ چیک کیجئے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا تھا. سینڈ بھیجنا، them انہیں، سم کچھ، فوڈ کھانا. سینڈ them some food انہیں کچھ کھانا بھیج دو. سینڈ them some food انہیں کچھ کھانا بھیج دو. ڈونٹ نہ کرو، ڈسٹرب پریشان کرنا، them انہیں. ڈونٹ ڈسٹرب them انہیں پریشان نہ کرو. ڈونٹ ڈسٹرب them انہیں پریشان نہ کرو. ڈونٹ ڈسٹرب them انہیں پریشان نہ کرو. اب اگر آپ نے جملہ بنانا ہو انہیں فون مت کرو تو آپ جملہ کیسے بنائیں گے؟ ذرا سوچ کر بنائیے. فون کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں کال. اب آپ چیک کیجئے کہ جو جملہ آپ نے بنایا تھا کیا وہ صحیح ہے. ڈونٹ نہ کرو یا مت کرو، کال فون کرنا، them انہیں. ڈونٹ کال them انہیں فون مت کرو. ڈونٹ کال them انہیں فون مت کرو. اگلا سنٹینس دیکھتے ہیں. میں ٹولڈ بتایا، them انہیں، دا ٹروتھ سچ. I told them the truth میں نے انہیں سچ بتایا. I told them the truth میں نے انہیں سچ بتایا. I told them the truth
میں نے انہیں سچ بتایا۔ اب اسی جملے کی مدد سے آپ خود سے ایک جملہ بنائیں گے، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ سب کچھ کو انگلش میں کہتے ہیں ایوری تھنگ۔ تو جلدی سے جملہ بنائیے، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ آئے میں ٹولڈ بتایا، دیم انہیں، ایوری تھنگ سب کچھ۔ آئی ٹولڈ دیم ایوری تھنگ، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ آئی ٹولڈ دیم ایوری تھنگ، میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ چلیے اب ایک اور جملہ خود سے بنائیے، میں نے انہیں پوری کہانی سنائی۔ میں نے انہیں پوری کہانی سنائی۔ پوری کو کہتے ہیں ہول اور کہانی کو کہتے ہیں سٹوری۔ پوری کہانی، ہول سٹوری۔ اب آپ امید ہے کہ خود سے جملہ بنا لیں گے۔ آئے میں ٹولڈ بتایا، دیم انہیں، دا ہول پوری، سٹوری کہانی۔ آئے ٹولڈ دیم دا ہول سٹوری، میں نے انہیں پوری کہانی سنائی۔ آئے ٹولڈ دیم دا ہول سٹوری، میں نے انہیں پوری کہانی سنائی۔ وی ہم، آر ہیں، ویٹنگ انتظار کر رہا، ویٹنگ انتظار کر رہا، فار کے لیے، دیم ان کا۔ وی آر ویٹنگ فار دیم، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وی آر ویٹنگ فار دیم، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وی آر ویٹنگ فار دیم، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ نے خود سے جملہ بنانا ہے، ہم ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں۔ کھانا پکانے کو کہتے ہیں کوکنگ۔ تو جلدی سے جملہ بنائیے اور پھر چیک کر کے بتائیے گا کمنٹ باکس میں مجھے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا تھا۔ وی ہم، آر ہیں، کوکنگ کھانا پکانا، فار کے لیے، دیم ان کا۔ وی آر کوکنگ فار دیم، ہم ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں۔ وی آر کوکنگ فار دیم، ہم ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور جملہ بنائیے، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کام کرنے کو کہتے ہیں ورک، اور کام کر رہے ہیں یہاں پر آئے گا ورکنگ۔ تو جلدی سے جملہ بنائیے، وہی ہم، آر ہیں، ورکنگ کام کر رہا، فار کے لیے، دیم ان کا۔ وی آر ورکنگ فار دیم، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وی آر ورکنگ فار دیم، ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور جملہ خود سے بنائیے، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں پرے، اور دعا کر رہے ہیں تو اس کے لیے آئے گا پریئنگ۔ وی ہم، آر ہیں، پریئنگ دعا کر رہا، فار کے لیے، دیم ان کا۔ وی آر پریئنگ فار دیم، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وی آر پریئنگ فار دیم، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگلا سینٹینس دیکھتے ہیں، آئی میں، وانٹ چاہنا، ٹو تھینک، تھینک کا مطلب ہے شکریہ ادا کرنا، دیم ان کا۔ آئی وانٹ ٹو تھینک دیم، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو تھینک دیم، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو تھینک دیم، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ خود سے جملہ بنائیں گے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ہیلپ، اور اب آپ جلدی سے خود سے جملہ بنائیے، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد چیک کیجئے گا کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے۔ آئی میں، وانٹ چاہنا، ٹو ہیلپ، ہیلپ کا مطلب ہے مدد کرنا، دیم ان کی۔ آئی وانٹ ٹو ہیلپ دیم، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو ہیلپ دیم،
میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اسی جملے کی مدد سے ایک اور جملہ خود سے بنائیے۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے کو انگلش میں کہتے ہیں سی۔ میں وانٹ چاہنا ٹو سی۔ سی کا مطلب ہے دیکھنا، them انہیں۔ I want to see them۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ I want to see them۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر آپ نے خود سے جملہ بنانا ہو کہ میں انہیں ملنا چاہتا ہوں تو آپ کیسے جملہ بنائیں گے؟ ملنے کو انگلش میں کہتے ہیں میٹ۔ میں وانٹ چاہنا ٹو میٹ۔ میٹ کا مطلب ہے ملنا، them انہیں۔ I want to meet them۔ میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ I want to meet them۔ میں انہیں ملنا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ اور بناتے ہیں۔ ہی وہ از ہے اینگری ناراض ود ساتھ them ان سے۔ ہی از اینگری ود them۔ وہ ان سے ناراض ہے۔ ہی از اینگری ود them۔ وہ ان سے ناراض ہے۔ ہی از اینگری ود them۔ وہ ان سے ناراض ہے۔ اب آپ نے خود سے جو جملہ بنانا ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ میں ان سے ناراض ہوں۔ جلدی سے سینٹینس بنائیے اور پھر چیک کیجئے کہ کیا آپ نے یہ سینٹینس صحیح بنایا ہے۔ میں ایم ہوں اینگری ناراض ود ساتھ them ان سے۔ I am angry with them۔ میں ان سے ناراض ہوں۔ I am angry with them۔ میں ان سے ناراض ہوں۔ اب آپ نے خود سے جملہ بنانا ہے۔ وہ ان سے خوش ہے۔ وہ کے لیے آپ ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں، شی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سینٹینس سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو آپ ہی یا شی میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ خوش کو انگلش میں کہتے ہیں ہیپی۔ تو جلدی سے جملہ بنائیے اور پھر چیک کیجئے کہ کیا آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے۔ ہی وہ از ہے ہیپی خوش ود ساتھ them ان سے۔ ہی از ہیپی ود them۔ وہ ان سے خوش ہے۔ اور اس جملے میں آپ ہی کے بجائے شی بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس جملے سے ہمیں مذکر اور مؤنث کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو آپ یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں، شی از ہیپی ود them۔ وہ ان سے خوش ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فی امان اللہ۔